ایک دن ایک خاتون پروفیسر صاحب سے ملنے گئیں اور کہنے لگی، سر میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، وہ اپنے سسرالیوں کو بہت عزت دیتا ہے، اپنے ساس اور سسر اور بیوی کی بات بہت مانتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے جادو ٹونے کر کے اسے بس میں کر رکھا ہو۔ پروفیسر صاحب بہت شفیق انسان تھے، لیکن کبھی کبھار جلالی مزاج میں آ جاتے تھے۔ خاتون کی بات سن کر پروفیسر صاحب ایک دم بولے، تمہارے بیٹے کے کمرے میں جو بیڈ ہے وہ کس کا ہے؟ عورت نے جواب دیا، جی وہ اس کی بیوی جہیز میں لائی تھی۔ اور جو اس پر بستر ہے وہ کس کا ہے؟ عورت بولی، جی وہ بھی بہو جہیز میں لائی تھی۔ اور جو صوفہ اس کے کمرے میں رکھا ہے وہ کس کا ہے؟ اور جو سیف الماری ہے اور جس برتن میں وہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، وہ سب کس کا ہے؟ اور جس ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کنگھی کرتا ہے، اس کنگھی اور برش سے لے کر اس آئینے تک سب آپ کی بہو جہیز میں ہی لائی ہوگی نا؟ عورت کے چہرے پر اب کچھ شرمندگی کے آثار نمودار ہوئے اور جواب دیا، جی ہاں وہ بھی میری بہو جہیز میں لائی تھی۔ پروفیسر صاحب بولے، جب آپ کا بیٹا سوتا اپنے سسر کے دیے ہوئے بستر پر اور وہ بیٹھتا اپنے سسر کے دیے ہوئے صوفے پر، اسی کے دیے ہوئے برتنوں میں کھاتا ہے پیتا ہے، بال بنانے کے لیے اسی کا دیا ہوا برش استعمال کرتا ہے، تو خاتون بیٹا تو آپ کا نمک حلالی کر رہا ہے۔ آپ نے اسے در حقیقت ان چیزوں کے بدلے گروی نہیں بلکہ بیچ رکھا ہے۔ جب وہ کنگھی سے لے کر گلاس تک کسی کا دیا ہوا استعمال کر رہا ہے، صوفہ، بیڈ، بستر، کمبل، چادر سب دوسرے کا دیا ہوا استعمال کر رہا ہے، تو خودداری تو اس کی اسی دن مار دی تم لوگوں نے جب یہ سب ٹرک بھر کر گھر لائے تھے۔ خاتون، جادو تو تم نے خود کروایا اس پر، اب جب وہ نمک حلالی کر رہا ہے تو آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر بیٹا پیدا کر لیا، شادی کے لیے لڑکی بھی ڈھونڈ لی، تو سامان بھی خود بنا کر کم سے کم اس کی خودداری تو زندہ رکھتے۔ غیر کے سامان پر عیش کرنے والے سے آپ کون سی وفاداری اور غیرت کی امید لگائے بیٹھی ہو؟ پروفیسر صاحب کے الفاظ تھے جیسے مانو پگھلا ہوا سیسا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ معاشرے کے ہر جہیز خور انسان کے منہ پر تماچا رسید کر رہے ہوں۔ زندگی میں پہلی بار اس دن محسوس ہوا کہ عملی طور پر جہیز ایک لعنت کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ بھی عہد کیجئے کہ اپنی آئندہ نسلوں کو جہیز کے بدلے گروی نہیں رکھیں گے۔ اگر رب کریم نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے تو ضرورت کے سامان کے لیے اسے گروی مت رکھیے، اس کی خودداری کا سودا ایک ٹرک سامان کے ساتھ مت کیجیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں اور دعاؤں میں یاد کرتے رہیں۔ آپ حضرات کو اگر بات پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کریں۔